السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 934واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، بارش کی وجہ سے بستیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ خود میرے اپنے شہر میں کئی علاقے ایسے ہیں جو علاقے پوری طرح سے پانی کے نیچے آ چکے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں ان کے دو فلور وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو جو بیچارے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، سلم ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ ڈیمز جو ہے ڈیمز ان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو بڑے بڑے بریجز بنے ہوئے ہیں وہ خود پانی کے نیچے آ گئے۔ ٹریفک والوں نے، پولیس نے کئی بریجز کو کلوزڈ کیا ہوا ہے، الرٹ جاری کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہے۔ بچوں کو چھٹی دے دی گئی ہے، پچھلے 2-3 دن سے اسکولوں کے اندر چھٹی ہے، بچے جا نہیں سکتے وہاں پر۔ کیوں؟ راستے بند، روڈ بند، بریجوں کے اوپر پانی بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، کئی علاقے ایسے ہیں بجلی نہیں ہے، وہاں پر اندھیرا ہے، موبائل بند ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک طرف تو یہ حالات ہے، اور دوسری طرف ایک صاحب مجھے مغرب کے بعد میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، ہم میاں بیوی کے درمیان میں شدت کی لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کس لیے لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں؟ بولے اس لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میرے گھر میں 32 انچ کا ٹی وی ہے، تو بیوی کا کہنا یہ ہے کہ 90 انچ کا مطلب 90 انچ کا ٹی وی اپنے گھر پہ لینا ہے، اس لیے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ہے ہر ایک کے گھر میں 45 انچ کا 65 انچ کا ٹی وی آ چکا ہے، تو اپنے کو ان سے تھوڑا بڑا لینے کا ہے، اور اپنے جو دوسرے رشتہ دار بھی ہے ان کو بھی بتانے کا ہے، اس لیے کہ وہ جب بھی اپنے گھر میں آتے ہیں تو یہ پرانا ٹی وی دیکھ کر اپنے کو تانے مارتے ہیں۔ بولے مولانا میں سروس کرنے والا انسان ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ مجھے یہ کہنے لگی لون کے اوپر لو، کسی بھی طریقے سے لو، اور وہ ایک مسئلے کو لے کر ہمارے درمیان کے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر پہ جا چکی ہے، اور اب وہ مجھے وہاں سے جا کر دھونس اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں تیرے اوپر اور تیری فیملی کے اوپر اس طریقے کی کارروائی کروں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک طرف تو بیچارے جو لوگ ہیں ان کے رہنے کے واندے ہیں، کھانے کے واندے ہیں، بجلی کے واندے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں ان کے بارے میں کہ جن کے 2 فلور پوری سوسائٹی کے پانی کے اندر چلے گئے، بیچارے کہاں گئے ہوں گے، کس کے گھر پہ جا کے رہ رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کے گھروں پہ پچھلے 48 گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے، ان کے گھر پہ پاور نہیں ہے، الیکٹرسٹی نہیں ہے، وہ بیچارے یعنی ان کے گھر پہ بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے بیمار ہوں گے، مریض ہوں گے، پیشنٹس ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے کس طریقے سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ کرانہ دکانوں تک نہیں جا سکتے، کیسے مسائل ہے، کھانے کے مسائل ہو چکے ہیں لوگوں کے، اور ایسے مسائل کے اندر یہ میاں بیوی کو اس بات کی مستی آئی ہوئی ہے کہ ان کے گھر پہ ان کو 90 انچ کا ٹی وی لے کر آنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جو ناشکری ہے، ناشکری، یہ تمام لوگ اور وہ تمام عورتیں جو گھروں میں بیٹھے جن کے دماغوں کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ اپنے کو دکھانے کے لیے 90 انچ کا ٹی وی لے کر آنا ہے، اور اتنے انچ کی جو ہے واشنگ مشین لے کر آنا ہے، اور اس طریقے کا ریفریجریٹر لے کر آنا ہے، اور اس طریقے سے پکنک منانے کے لیے جانا ہے، اور اس طریقے سے اپنی ننندوں کو چھوٹا دکھانا ہے، اور پڑوس والوں کے اوپر اپنی دھونس جمانا ہے۔ انہوں نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے، ان کو مستی آئی ہوئی ہے، مستی. اور جب لوگوں کو ایسی مستی آ جاتی ہے اس کے بعد میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ دیکھو جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا، شکر کرو، شکر، کہ کم سے کم تمہارے سر کے اوپر صحیح سلامت چھت ہے، چھت، شکر کرو، مستی میں مت آؤ، ڈو 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 چھوٹے ہاتھی کے جیسا مستی میں مت آؤ، یہ مستی ہے، یہ مستی چھوٹے ہاتھی کے جیسی. شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تمہارے سر کے اوپر چھت ہے اور بارش تمہارے گھروں کے اندر نہیں آئی ابھی تک. تمہارے گھر پہ 3 وقت کا کھانا آرام سے، اطمینان سے، ہر طریقے سے، جب چائے اس وقت میں چائے بن رہی ہے، جو کھانا وہ کھانا بن رہا ہے. ماشاءاللہ 24 گھنٹے الیکٹرسٹی ہے، بجلی نہیں جا رہی ہے، شکر کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اس کو بڑھاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر تو گیا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جو جھوپڑ پٹی وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہیں اس علاقوں کے اندر، وہ NDRF کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ ناؤ چلا رہی ہے، ناؤ. اب آپ سوچو کیا حالات ہوں گے. جو سوسائٹیز کے اندر 2 فلور ڈوب چکے ہیں، ناؤ کے ذریعے سے وہاں الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، بھائی اپنے اپنے گھروں کو خالی کر دو. کیا حال ہوگا ان کا؟ اور ان کو یہاں مستی آئی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا، آرام کا چھت عطا فرمایا، اور اللہ نے بجلی عطا فرمائی، اور اللہ نے ساری فیسلٹیز عطا فرمائی، سہولتیں عطا فرمائی. اور سب سے بڑی بات، لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، بارش کی شدت کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، اور اس طریقے سے بھیگنے کی وجہ سے، لیکن تم محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہے. شکر کرنا چاہیے. آج میرے محترم بزرگوں، زندگیاں جو برباد ہوتی ہے وہ مستی میں آنے کی وجہ سے. اور میں آپ کو مستی کے واقعات اگر سناؤں گا، میرے پاس میں کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں، کیونکہ ہمارے پاس میں روزانہ کم سے کم کئی ای میلز آتے ہیں لوگوں کے سوالات کے لیے. اس میں بہت سارے لوگ اپنی کارگزاریاں بھی سناتے ہیں. اب ایک عورت نے خود، اس نے میرے کو کارگزاری اپنی لکھ کر بھیجی. اس نے لکھ کر بھیجی کہ ماشاءاللہ میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، شوہر کے ساتھ میں میری اچھی گزر بسر ہو رہی تھی. اب مسئلہ ایسا آ گیا کہ میڈم کو جاب لگ گئی اور شوہر کے پاس میں کام دھندہ نہیں تھا. اب جب شوہر کے پاس میں کام دھندہ نہیں رہا، ان کے آپس میں تیری میری ہونے لگی، اور وہ ہونے کے بعد میں بات یہاں تک بڑھی کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور ملک میں چلے گئے جاب کرنے کے لیے. وہاں جانے کے بعد میں پھر ان کے آپس کے درمیان میں شوہر نے چاہے کہ بھائی اپنی بیوی کو منائیں گے، اپنی بیوی کو سمجھائیں گے. وہ شوہر اس ملک سے اس اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے روزانہ میسج کرتا ہے، لیکن وہ بیوی رپلائی دینے کو تیار نہیں. تو اس کی طرف سے ہمارے پاس میں یہ مسئلہ آیا کہ مولانا صاحب بولے میرے شوہر نے، اس کے بہنوں نے اور اس کی والدہ نے آج سے آزادی کے پہلے 50 سال پہلے میرے اوپر بہت ظلم و ستم کیا تھا، لیکن آج میرا شوہر سدھر چکا ہے. وہ بار بار مجھے میسج کرتے رہتا ہے، میں اس کا رپلائی نہیں دے رہی ہوں. کیوں؟ بولے مجھے اس کے ایگو کا علاج کرنے کا ہے، اس کے گھمنڈ کا علاج کرنے کا ہے، اس کی اکڑ کا علاج کرنے کا، اس لیے میں اس کو رپلائی ہی نہیں دے رہی ہوں. میں نے کہا اچھا کر رہی ہے تو، نہیں رپلائی دے رہی ہے تو، اور تھوڑے دن اس کو رپلائی مت دینا. اور جب تیرے کو خوشخبری سننے کے لیے ملیں گی کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے، ماشاءاللہ اس نے وہاں پہ ایک نکاح کر لیا، آرام سے وہاں پہ اپنی ایک فیملی بنا لیا، سکون اطمینان سے اس ملک کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کے بعد میں پھر یہاں پہ اس کا جشن مناتے بیٹھنا، پھر اس کے اوپر سیلیبریشن کرنا. پھر آپ کا جو ایگو ہے، آپ کی جو اکڑ ہے، آپ کا جو گھمنڈ ہے، خود بخود اس کا علاج ہو جائے گا. شوہر کا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کا ضرور ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جتنا بگاڑ ہے، بگاڑ مسلمان گھرانوں کے اندر، یہ صرف انانیت کا بگاڑ ہے، تکبر کا بگاڑ ہے، گھمنڈ کا بگاڑ ہے، اور
पैसों के मस्ती का बिगाड़ है। ये जितनी मस्ती आई हुई है ये पैसों के गर्मी की वजह से। इसीलिए अल्लाह के नेमतों पे शुक्र करने की बजाय कि अल्लाह ने कैसी नेमतें अता फरमाई है, शुक्र करना चाहिए। वो जो हदीस है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि किसी ने आकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं जब अपने से अच्छा किसी और का कपड़ा देखता हूँ तो एहसास कमतरी में मुब्तला होता हूँ, अपने से अच्छी किसी और की सवारी देखता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अपने से अच्छा किसी और को देखता हूँ तो मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी अपने से ऊपर वालों को मत देखो, ऊपर वालों को देखोगे ना शुक्री पैदा होंगी, नीचे वालों को देखो, नीचे वालों को देखोगे अल्लाह की नेमतों का शुक्र पैदा होगा, शुक्र करने वाले बनोगे तुम अल्लाह की नेमतों का। अगर नीचे वालों को देखोगे, ऊपर वालों को देखोगे तो अल्लाह ने कितना भी नवाजा, फिर और उससे ऊपर वाले को देखोगे, फिर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री होंगी। नीचे वालों को देखो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के वास्ते हम अल्लाह की नेमतों को देखें जो उसने हमको दी है, और वो नेमतों को फील करके उन नेमतों पे शुक्र अदा करें अल्लाह की नेमतों पर, कि देखो मौसम कैसा है, हालात कैसे है, लोग बेचारे ऐसी बारिश में, ऐसी पानी के अंदर गवर्नमेंट की बसों में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। चलो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, हमारे पास अपनी ख़ुद की कार तो है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, अपने पास ख़ुद की बाइक तो है। ये शुक्र है अल्लाह की नेमतों का। चलो सर अपना छुपाने के लिए अपना ख़ुद का छत तो है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त अल्लाह नेमतें खिला रहा है, रोटी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। माशाअल्लाह ये ऐसे हालात है कि जहाँ लोग बेचारे वो परेशान हैं, उनके घरों में पानी घुस चुका है। वैसी हालत के अंदर हमने उनके लिए दुआएं करना चाहिए और कोशिशें करना चाहिए। वैसे लोगों को हम कैसे राहत पहुंचा सकते हैं अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करके। तो अल्लाह की नेमतों पे क्या शुक्र अदा करेंगे, यहीं पे मस्ती में आए हुए हैं, डू 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 छोटे हाथी की तरह से यहीं मस्ती आई हुई है। किसी को टीवी की फ़िक्र है, तो किसी को दुनिया के चीज़ों की फ़िक्र है, तो किसी को दिखावे की फ़िक्र है, तो कोई ये टेंशन के अंदर है। ये सारे हालात के अंदर भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। ऐसा करोगे तो जो नेमतें अल्लाह ने दी है, ना कदरी करने पे अल्लाह कैसे छीन लेता है, उसके भी मेरे पास में 8-10 वाक़ियात हैं, मगर अभी टाइम नहीं है वो सुनाने के लिए। जब उसका मौका आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ने नेमतों की भरमार की थी, ऐसे पैरों में नेमतें डाल दी थी, कदर नहीं करे उस वक्त अल्लाह के नेमतों की, यही नाशुक्री वाला मिजाज रहा तो आज क्या हालात है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।